إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. ويخرون للأذقان يبكون ويزيدهم خشوعا. معزز سامعین، ہم نے پچھلے کئی جمعوں سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث کی تشریح شروع کی تھی، جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک پیارے صحابی عقبہ ابن عامر رضی اللہ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کرتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجھے بتائیں دنیا اور آخرت کی کامیابی کس چیز میں ہے؟ میں دنیا اور آخرت میں کامیاب ہونا چاہتا ہوں، دنیا اور آخرت کی کامیابی مختصر الفاظ میں مجھے بتائیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 الفاظ میں، 3 لفظوں میں، 3 جملوں میں دنیا اور آخرت اور وما فیہا کی کامیابی بیان کی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے پہلے نمبر پہ امسک علیک لسانک، عقبہ اگر واقعی کامیاب ہونا چاہتے ہو، دنیا اور آخرت میں کامیابی چاہتے ہو تو امسک علیک لسانک، اپنی زبان کنٹرول کرو، فضول باتیں نہ کرو، اضافی باتیں نہ کرو، جس کی ضرورت ہو وہ باتیں کرو، جس کی ضرورت نہ ہو وہ باتیں چھوڑ دو، نہ کرو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسی طرح فرماتے ہیں من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیقل خیرا او لیصمت، جس انسان کا اپنے رب پہ اور روز آخرت پہ ایمان ہو، اپنے آپ کو سچا مسلمان سمجھتا ہو، فلیقل خیرا، تو وہ خیر کی بات کرے۔ اگر خیر کی بات نہ کر سکے، خیر کی بات نہیں کر سکتا تو او لیصمت، خاموش ہو جائے۔ ضروری تو نہیں ہے کہ مجلس میں آپ نے باتیں کرنی ہیں، خاموش ہو جاؤ۔ دوسرے نمبر پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر کامیاب ہونا چاہتے ہو تو وَلْيَسَعْكَ بَيْتُكَ، عقبہ گھر سے باہر نہ نکلو، گھر میں رہو ہمیشہ۔ یہ خطاب مرد اور عورت دونوں کے لیے ہیں، لیکن عورتوں کے لیے اور تأکید ہے اس میں
کیونکہ ساتھ اللہ رب العالمین بھی فرماتے ہیں کہ وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ، تو عورتوں نے تو گھر سے بالکل باہر نہیں نکلنا الا ضرورت کے لیے، علاج معالجے کے لیے، تعلیم تعلم کے لیے، مجالس الخیر میں شریک ہونے کے لیے، مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے، لیکن اس کے اپنے شروط تھے، وہ پچھلے جمعے بیان ہو چکے ہیں۔ تیسرے نمبر پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عقبہ اگر کامیاب ہونا چاہتے ہو تو وَابْكِ عَلَى خَطِيئَتِكَ، گھر میں بیٹھ کے کیا کرو، ابْكِ عَلَى خَطِيئَتِكَ، اپنے گناہوں کا تذکرہ کرو، اپنے گناہوں کو یاد کرو، پھر اس پہ اللہ رب العالمین کے حضور رونا شروع کرو، آنسو بہاؤ، تاکہ رب العالمین تجھ سے راضی ہو جائے اور دنیا اور آخرت کی کامیابی تیری مقدر میں کر دیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں سبعۃ یظلہم اللہ فی ظلہ یوم لا ظل الا ظلہ، 7 خوش نصیب لوگ ہیں جن کو رب العالمین قیامت والے دن اپنے عرش کے سائے کے نیچے جگہ عطا کرے گا۔ گرمی بہت زیادہ ہوگی، سورج کی تپش کی وجہ سے لوگ اپنے پسینے میں ڈوبے ہوں گے، اور کچھ خوش نصیب لوگ ہوں گے رب العالمین ان کو اپنے عرش کے سائے کے نیچے جگہ عطا کرے گا۔ وہ کون ہیں؟ 7 بندے ہیں، ان میں سے ایک خوش نصیب انسان نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وَرَجُلٌ ذَكَرَ اللَّهَ خَالِيًا فَفَاضَتْ عَيْنَاهُ، ایک وہ انسان ہے جو اکیلے بیٹھا ہوا ہو، تنہائی میں رب العالمین کو یاد کرے، رب العالمین کا عظمت یاد کرے، رب العالمین کا غصہ غضب یاد کرے، رب العالمین کا عذاب یاد کرے، اور ساتھ رب العالمین کی رحمتوں کا تذکرہ کرے، جنت کو یاد کرے، جہنم کا تذکرہ کرے، اور پھر ففاضت عیناہ، اس کے آنکھوں سے آنسو بہہ جائے۔ یہ انسان اللہ رب العالمین کو اتنا محبوب ہے، رب العالمین قیامت والے دن اپنے عرش کے سائے کے نیچے اس کو جگہ عطا کرے گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی روایت ہے یہ، لا یلج النار رجل بکا من خشیت اللہ، اس انسان نے کبھی جہنم میں داخل نہیں ہونا جس نے رب العالمین کے خوف کی وجہ سے آنسو بہائے ہوں، جو رویا ہو رب العالمین کے ڈر کی وجہ سے، جنت کی امید کی وجہ سے، جہنم کے خوف کی وجہ سے، عذاب قبر سے خوف کی وجہ سے رویا ہو، اس انسان نے کبھی جہنم میں داخل نہیں ہونا۔ اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں عینان لا تمسہم النار، عینان لا تمسہم النار، 2 قسم آنکھیں ہیں جس کو جہنم کی آگ نہیں چھوئے گی، جہنم کی آگ سے محفوظ ہوں گی۔ عین بکت من خشیت اللہ، پہلے نمبر پہ وہ آنکھ جو رب العالمین کے خوف کی وجہ سے آنسو بہائے، اور دوسرے نمبر پہ وعین باتت تحرس فی سبیل اللہ، دوسرے نمبر پہ وہ آنکھ جو رب العالمین کے حضور، رب العالمین کی سربلندی کے لیے پہرے داری کرے، رب العالمین کی دین اسلام کی سربلندی کے لیے، دین اسلام کی نشر و اشاعت کے لیے خیر کے کاموں کی چوکیداری کرے۔ ان 2 قسم لوگوں نے جہنم میں نہیں جانا۔ اور اللہ رب العالمین کے حضور آنسو بہانا، اللہ رب العالمین کے لیے رونا، یہ انبیاء کا طریقہ ہے۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں اولئک الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین من النبیین من ذریۃ آدم، اولئک الذین انعم اللہ علیہم من النبیین من ذریۃ آدم وممن حملنا مع نوح ومن ذرية إبراهيم وإسرائيل وممن هدينا واجتبينا إذا تتلى عليهم آيات الرحمن خروا سجدا وبكيا۔ اللہ رب العالمین انبیاء کا تذکرہ فرما رہے ہیں،
آگے فرماتے ہیں ان انبیاء کی صفات کیا ہیں، علامات کیا ہیں، نشانیاں کیا ہیں؟ اذا تتلى عليهم آیات الرحمن خروا سجدا وبکیا، جب رب العالمین کی آیتوں کی تلاوت کی جائے ان کے سامنے، رب العالمین کے عذاب کا تذکرہ کیا جائے، رب العالمین کے غضب کا تذکرہ کیا جائے، تو کیا کرتے ہیں؟ یہ نماز پڑھتے ہیں، سجدہ کرتے ہیں، اور ساتھ ساتھ اللہ رب العالمین کے حضور آنسو بہاتے ہیں، روتے ہیں۔ ابن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن مجھے کہا، ابن مسعود اقرأ علی القرآن، قرآن کی تلاوت کرو، میں سننا چاہتا ہوں۔ میں نے کہا اللہ کے نبی اقرأ علیک وعلیک انزل، اللہ کے نبی میں تلاوت کروں اور آپ سنیں گے، میں آپ کو سناؤں؟ قرآن تو آپ پہ نازل ہوا کتاب ہے، قرآن کو رب العالمین نے آپ پہ نازل کیا اور میں آپ کو سناؤں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انی احب ان اسمعه من غیری، میں چاہتا ہوں کہ دوسروں سے بھی سنوں۔ تو ابن مسعود رضی اللہ عنہ سورہ نساء کی آیات پڑھنے لگے، کہتے ہیں جب میں یہاں پہنچا ہوں فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِن كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدًا وَجِئْنَا بِكَ عَلَى هَؤُلَاءِ شَهِيدًا۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں ان آیتوں میں اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، قیامت والے دن سب لوگ کھڑے ہوں گے اور لوگ بہانے بنائیں گے کہ یا اللہ ہمیں کسی نے بتایا نہیں تھا، ہم تک یہ مسئلہ پہنچا نہیں تھا، ہمیں پتہ نہیں تھا دین کا، تو میں گواہ لے کے آؤں گا، گواہوں کو پیش کروں گا، اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو بھی گواہ کے طور پہ اپنی امت پہ میں پیش کروں گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ ابن مسعود کو کہا حسبک، کافی ہیں، رک جاؤ۔ ابن مسعود کہتے ہیں جب میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف دیکھا عیناہ تذرفان، نبی صلی اللہ علیہ وسلم رو رہے تھے اپنی امت پہ شفقت کی وجہ سے کہ میری امت قیامت والے دن رب العالمین کے عذاب کا مستحق ہوں گے، رب العالمین کے عذاب میں مبتلا ہوں گے، اور رب العالمین مجھے گواہ کے طور پہ پیش کرے گا ان نافرمان لوگوں کے لیے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم شفقتاً علی امتہ رو رہے تھے۔ عبداللہ ابن شخیر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس میں آیا ہوں ایک دن، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ رہے تھے، وَلِجَوْفِهِ عَزِيزٌ كَعَزِيزِ الْمِرْجَلِ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے سے رونے کی آواز آ رہی تھی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز میں رو رہے تھے۔ تو نمازوں میں رونا، قرآن کی تلاوت کر کے رونا، گناہوں کا تذکرہ کر کے رونا، رب العالمین کا مقام یاد کر کے رونا، قیامت کا تذکرہ کر کے رونا، یہ انبیاء کا طریقہ ہے۔ اسی طرح نیک لوگوں کا طریقہ ہے۔ عائشہ رضی اللہ عنہا کہتی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن رو رہے تھے، رات کے بعد یعنی عشاء کے بعد رات کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم رو رہے تھے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی داڑھی بالکل آنسو میں گیلے ہو گئی، یہاں تک کہ فجر کی اذان دینے کے لیے بلال رضی اللہ عنہ آئے۔ بلال رضی اللہ عنہ نے دیکھا اللہ کے نبی رو رہے ہیں، بلال نے پوچھا اللہ کے نبی کیا ہوا، کیا مسئلہ ہے، آپ رو رہے ہیں؟ وَقَدْ غَفَرَ اللَّهُ لَكَ مَا تَقَدَّمَ مِن ذَنبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ، رب العالمین نے تو تیرے آپ کے پچھلے اور اگلے سارے گناہ معاف کیے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا افلا اکون عبدا شکورا، کیا میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ اللہ رب العالمین نے میرے گناہ معاف کر دیے۔ گناہ معاف کر دیے کا مطلب کیا ہے؟ رب العالمین اپنے حبیب کو توفیق نہیں دیتا گناہ کرنے کا، اب یہ انعام کیا اللہ رب العالمین نے، اب اس کا شکر بھی تو بنتا ہے، تو میں اس کا شکریہ ادا کرنے کے لیے رو رہا ہوں۔ صرف اپنے گناہوں کی وجہ سے نہیں، اللہ رب العالمین کی نعمتوں کی وجہ سے، انعام کی وجہ سے بھی رونا چاہیے۔
نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی روتے تھے، ساتھ ساتھ صحابہ کو بھی تلقین دیتے تھے، صحابہ کو بھی کہتے تھے کہ آپ نے بھی اللہ رب العالمین کے حضور رونا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن جمعہ پڑھایا، جمعے والے دن خطبے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لو تعلمون ما اعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا۔ لوگوں، اگر آپ لوگوں کو ان چیزوں کا پتہ چلے جن کو مجھے پتہ ہے، قیامت کے بارے میں جتنا میرے پاس علم ہے اتنا علم آپ کو ہو، جنت اور جہنم کے بارے میں جتنے معلومات میرے پاس ہیں اتنے معلومات اگر آپ کے پاس ہوں، لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا، تو آپ لوگ بہت کم ہنسیں گے، گپ شپ بہت کم کریں گے، وَلَبَكَيْتُمْ كَثِيرًا، ہمیشہ آپ روتے ہی رہیں گے۔ لیکن آپ لوگ ہنستے کس لیے ہو، خوشیاں کس لیے مناتے ہو؟ آپ لوگوں کو جنت اور جہنم کے بارے میں، آخرت کے بارے میں، رب العالمین کے بارے میں وہ علم نہیں ہے جو میرے پاس ہیں۔ اس سے پتہ چلا کہ وہ انسان رب العالمین کے حضور روتا ہے، آنسو بہاتا ہے جس کے پاس علم ہو۔ لہذا اس فضیلت کو حاصل کرنے کے لیے علم حاصل کرنا ضروری ہے۔ اسی طرح اللہ رب العالمین کے حضور آنسو بہانا اور رونا یہ رب العالمین کے نیک بندوں کی نشانی ہے۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں ان الذين اوتوا العلم من قبله اذا يتلى عليهم يخرون للاذقان سجدا ويقولون سبحان ربنا ان كان وعد ربنا لمفعولا ويخرون للاذقان يبكون ويزيدهم خشوعا۔ یہ نیک لوگ جو ہیں، اس سے پہلے رب العالمین نے انبیاء کے بارے میں فرمایا، اب رب العالمین نیک لوگوں کے بارے میں فرماتے ہیں۔ یہ نیک لوگ، ان کے سامنے جب قرآن کی تلاوت کی جائے، قرآن کی آیتیں بیان کی جائیں تو یہ لوگ نماز پڑھتے ہیں اور ساتھ ساتھ آنسو بہاتے ہیں، روتے ہیں۔ اسی طرح رب العالمین فرماتے ہیں وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ تَرَى أَعْيُنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ حَزَنًا تَرَى أَعْيُنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ مِمَّا عَرَفُوا مِنَ الْحَقِّ۔ جب یہ لوگ قرآن کی تلاوت سنیں، قرآن کی تلاوت سنیں، قرآن کی آیتیں ان کے سامنے بیان کی جائیں تو یہ لوگ آنسو بہاتے ہیں، رونا شروع کرتے ہیں۔ لیکن آج کل ہمارے معاشرے میں رونے کا جو تصور ہیں بالکل مفقود ہیں، حتیٰ کہ پورے معاشرے میں، پورے مسجد میں ایک یا دو وہ بھی بزرگ حضرات مل جاتے ہیں، اس کے علاوہ کوئی ہمیں نہیں ملتا، بڑے نایاب ہو گئے۔ وجہ کیا ہے؟ صرف اور صرف وجہ یہ ہے کہ ہم لوگ گناہوں میں مبتلا ہوئے، رب العالمین کی نافرمانی میں مبتلا ہوئے، تو رب العالمین نے ہم سے یہ نعمت چھین لی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان العبد اذا اذنب ذنبا نکت فی قلبه نکتة سوداء۔ انسان جب گناہ کرے تو اس کے دل پہ ایک داغ لگ جاتا ہے، کالا داغ ہوتا ہے۔ اگر انسان نیک عمل کرے، توبہ کرے تو وہ مٹا دیا جاتا ہے، اور اگر توبہ نہ کرے، نیک عمل نہ کرے تو وہ کالا داغ بڑھتا جاتا ہے، یہاں تک کہ دل اس کا بالکل کالا ہو جاتا ہے۔ پھر قرآن کی آیتیں سنے تو اس کی کوئی پرواہ نہیں ہوتی۔ مطلب یہ ہے کہ ہمارے طرح ہو جاتے ہیں، ہمارے دل بھی بالکل کالے ہو گئے۔ اس لیے رب العالمین کے حضور میں، رب العالمین کے خوف کی وجہ سے ہم کبھی آنسو نہیں بہاتے۔ مجھے اور آپ کو چاہیے کہ ہم پوچھیں اپنے آپ سے کہ آخری دفعہ ہم رب العالمین کے خوف کی وجہ سے کب روئے تھے، کب ہم نے اپنے گناہوں کا تذکرہ کر کے رویا تھا، یاد ہے؟ اللہ اعلم۔ پھر ہم رب العالمین سے
رحمت کی امید رکھتے ہیں۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں فَوَيْلٌ لِّلْقَاسِيَةِ قُلُوبُهُم مِّن ذِكْرِ اللَّهِ، ہلاک ہیں، برباد ہیں، تباہ ہیں وہ لوگ جن کے دل سخت ہوئے گناہوں کی وجہ سے۔ مالک ابن دینار رحمہ اللہ فرماتے ہیں ما ضرب اللہ عبدا بعقوبۃ اعظم من قسوة القلب، اللہ رب العالمین کے عذابوں میں سے جو بڑے عذاب ہیں ان میں سے ایک یہ ہے کہ رب العالمین کسی کے دل کو سخت کر دے۔ جب دل سخت ہو جائے انسان پہ پھر قرآن کا کوئی اثر نہیں ہوتا، اور یہ دل سخت ہونا یہ کفار کی نشانی ہے، کفار کی علامت ہیں۔ اللہ رب العالمین کفار کے بارے میں فرماتے ہیں أَفَمِنْ هَذَا الْحَدِيثِ تَعْجَبُونَ وَتَضْحَكُونَ وَلَا تَبْكُونَ، لوگوں آپ قرآن کو دیکھ کے، قرآن کی آیتیں سن کے حیران ہوتے ہیں کہ قرآن کی ترتیب عجیب ہے، قرآن کا انداز بڑا پیارا ہے، صرف آپ لوگ تعجب کرتے ہو، حیران ہوتے ہو اور پھر روتے نہیں ہو۔ أَفَمِنْ هَذَا الْحَدِيثِ تَعْجَبُونَ وَتَضْحَكُونَ وَلَا تَبْكُونَ، اور پھر ہنستے ہو روتے نہیں ہو۔ تو یہ نہ رونا رب العالمین کے حضور یہ کفار کی نشانی ہے۔ اب کوئی انسان چاہتا ہو کہ میرا دل نرم ہو جائے، میں کیا کروں؟ سب سے پہلے نمبر پہ انسان اگر اپنے دل کو نرم کرنا چاہتا ہے تو نیک عمل کرے۔ نیک عمل کر کے انسان کا دل نرم ہوتا ہے، اور انسان جتنا زیادہ نیک عمل کرے اتنا ہی زیادہ اس کا دل نرم ہوتا ہے۔ صحابہ کرام بہت جلدی روتے تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب بیمار ہوئے مرض الموت میں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے امہات المؤمنین کو کہا کہ مروا ابا بکر فلیصلی بالناس، ابو بکر کو حکم دو لوگوں کو جماعت کرائے۔ عائشہ رضی اللہ عنہا ام المؤمنین نے کہا کہ اللہ کے نبی ابو بکر نماز نہیں پڑھا سکتے، وجہ کیا ہے؟ جب ابو بکر قرآن کی تلاوت کریں تو رونا شروع کرتے ہیں، تو آپ کسی اور کو حکم دیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر فرمایا مروا ابا بکر فلیصلی بالناس، ابو بکر کو کہو لوگوں کو نماز پڑھائے، نماز کرائے، جماعت کرائے۔ پھر عائشہ رضی اللہ عنہا نے کہا اللہ کے نبی ابو بکر جماعت نہیں کرا سکتے کیونکہ قرآن کی تلاوت جب شروع کریں تو وہ رونا شروع کرتے ہیں، پیچھے جو لوگ کھڑے ہیں ان کو آواز نہیں پہنچتی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تیسرے مرتبہ پھر فرمایا مروا ابا بکر فلیصلی بالناس۔ اسی طرح عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ، جن کے بارے میں یہ واقعات تو مشہور ہیں اور ہم نے سنے ہیں کہ عمر رضی اللہ عنہ بڑے سخت تھے، بڑے جذباتی تھے، غضبناک تھے، لیکن کیا ہم نے یہ بھی سنا ہے ابن عباس جو کہتے ہیں رضی اللہ عنہ، کہتے ہیں کہ عمر بن الخطاب زیادہ رونے کی وجہ سے، زیادہ آنسو بہانے کی وجہ سے عمر بن الخطاب کی یہاں پہ چہرے پہ 2 لائنیں بنی تھی۔ سبحان اللہ، بالکل عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ جتنے سخت تھے دین کے کاموں میں، اتنے ہی زیادہ رب العالمین کے حضور اکیلے ہو کے روتے تھے، آنسو بہاتے تھے۔ اسی طرح باقی سارے صحابہ۔ تو انسان جتنا نیک ہو اتنا ہی زیادہ روئے گا، اور جتنا رب العالمین سے دور ہو اتنا ہی جو ہے اس کے آنسو نہیں بہیں گے۔ دوسرے نمبر پہ انسان اپنے دل کو نرم کرنا چاہتا ہے تو قرآن کی تلاوت کریں۔ رب العالمین فرماتے ہیں افلا يتدبرون القرآن ام على قلوب اقفالها، یہ لوگ قرآن کی تدبر کیوں نہیں کرتے ہیں، قرآن کی تلاوت کیوں نہیں کرتے ہیں، قرآن میں غور و فکر کیوں نہیں کرتے ہیں؟ ام على قلوب اقفالها، ان کے دلوں پہ تالے لگائے گئے ہیں، ہمارے دلوں میں تالے لگ گئے ہیں، اس لیے ہمیں قرآن کی تلاوت پہ رونا نہیں آتا۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں مسلمان لوگ جو ہیں اللہ نزل احسن الحدیث کتابا متشابہا مثانیہ تقشعر منہ جلود الذین
یخشون ربہم تقشعر منہ جلود الذین یخشون ربہم. قرآن کی تلاوت جب کریں مسلمان لوگ تو یہ خوفزدہ ہوتے ہیں. تیسرے نمبر پہ انسان اپنے دل کو نرم کرنا چاہتا ہے تو بہترین علاج اچھا دوست بنانا، نیک دوست بنانا، دیندار انسان کو دوست بنانا. کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں المرء علی دین خلیلہ فلینظر احدکم من یخالل. انسان اپنے دوست کے مذہب پہ ہوتا ہے، اپنے دوست کے طریقے پہ ہوتا ہے. فَلْيَنْظُرْ أَحَدُكُمْ مَنْ يُخَالِلْ. تو انسان دیکھ لے اس کی دوستی کس کے ساتھ ہے. انسان نے کس کے ساتھ دوستی بنائی؟ اچھے انسان کے ساتھ دوستی بنائی تو انسان بھی نیک بنے گا، اور اگر برے انسان کے ساتھ دوستی بنائی تو انسان نے بھی برا ہو جانا ہے. آج اگر برا نہیں ہے تو کل اس نے برا ہونا ہی ہونا ہے، کیونکہ اس کا اٹھنا بیٹھنا برے لوگوں کے ساتھ ہیں. اور یہ اللہ رب العالمین کے حضور رونا یہ جنتی لوگوں کی نشانی ہے. قیامت والے دن جب جنت والے لوگ جنت میں داخل ہوں، جہنمی لوگ جہنم میں داخل ہوں، جنتی آپس میں ایک دوسرے سے پوچھیں گے کہ ہاں بھائی بتاؤ آپ کیا عمل کرتے تھے دنیا میں؟ رب العالمین نے آپ کو جنت میں داخل کیا، آپ کیا عمل کرتے تھے؟ آپ کیا عمل کرتے تھے؟ ایک دوسرے سے پوچھیں گے. اللہ رب العالمین فرماتے ہیں یہ جنتی لوگ جو ہیں وَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ يَتَسَاءَلُونَ، ایک دوسرے سے پوچھیں گے کس عمل کی وجہ سے آپ جنت میں پہنچیں. جنتیوں کے پاس سب سے اعلیٰ اور بہترین عمل اس کا ہی تذکرہ کیا جاتا ہے. سب سے پہلے نمبر پہ جنتی یہی کہیں گے کہ قَالُوا إِنَّا كُنَّا قَبْلُ فِي أَهْلِنَا مُشْفِقِينَ فَمَنَّ اللَّهُ عَلَيْنَا وَوَقَانَا عَذَابَ السَّمُومِ. ہم اللہ رب العالمین سے ڈرنے والے تھے، اللہ رب العالمین سے ڈرنے والے تھے، اللہ رب العالمین سے ڈرتے تھے، اللہ رب العالمین کے ڈر کی وجہ سے نیک عمل کرتے تھے، اللہ رب العالمین کے ڈر کی وجہ سے اللہ رب العالمین کی نافرمانی نہیں کرتے تھے، اللہ رب العالمین کے حضور روتے تھے ہم. اسی طرح پھر جنتی کفار سے پوچھیں گے، جہنمیوں سے، کہ آپ بتائیں جہنم کیوں گئے ہیں، آپ کیا کرتے تھے؟ جہنمیوں کے پاس سب سے جو بڑا گناہ ہوگا اس کا تذکرہ کریں گے. سب جہنمی یہی کہیں گے. ان سے پوچھا جائے گا کہ ما سلککم فی سقر، آپ لوگ جہنم میں کیوں داخل ہوئے ہو؟ وہ کہیں گے قالوا لم نک من المصلین. سبحان اللہ. جہنمی کہیں گے کیونکہ ہم بے نماز تھے، نماز نہیں پڑھتے تھے. لہذا جہنم میں داخل ہونے کا سب سے بڑا سبب نماز چھوڑنا ہے. اور جہنمیوں کو جہنم میں پتہ چل جائے گا. دنیا میں تو کسی کو پتہ نہیں چلتا کہ کون سا عمل بڑا جرم ہے، رب العالمین کی نافرمانی کر رہا ہوں میں، لیکن قیامت والے دن پتہ چلے گا کہ نماز کی وجہ سے میں جہنم میں داخل ہوا ہوں. تو لہذا جنتیوں کے پاس سب سے بڑا عمل خوف خدا، اور جہنمیوں کے پاس سب سے بڑا عمل، سب سے بڑا جرم نماز چھوڑنا، بے نماز ہونا. تو بے نماز انسان یہ معاشرے کا ایک بوجھ ہوتا ہے، معاشرے میں ایک مصیبت ہوتا ہے. دنیا میں بھی یہ انسان ذلیل ہوتا ہے اور آخرت میں بھی. تو اللہ رب العالمین سے دعا ہے اللہ رب العالمین ہمیں نمازی بنائے اور ہمیں ان باتوں پہ عمل کرنے کی توفیق دے. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین محمد بن عبد اللہ صلوات اللہ وسلامہ علیہ. اللهم ارزقنا الاخلاص في القول والعمل، اللهم ارزقنا الاخلاص في القول والعمل، اللهم ارزقنا الاخلاص في القول والعمل. اللهم اعز الاسلام والمسلمين واذل الشرك والمشركين ودمر أعداءك أعداء الدين. اللهم انصر من نصر دين محمد صلى الله عليه وسلم واجعلنا منهم، واخذل من خذل دين محمد صلى الله عليه وسلم ولا تجعلنا منهم.
اللهم انصر إخواننا المستضعفين في كل مكان، اللهم انصر إخواننا المستضعفين في كل مكان، اللهم كن لهم مؤيدا ونصيرا، اللهم كن لهم مؤيدا ونصيرا. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين، اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين، اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم آمنا في أوطاننا، اللهم آمنا في أوطاننا، اللهم آمنا في أوطاننا. اللهم ول على المسلمين خيارهم وجنبهم شرارهم، اللهم ول على المسلمين خيارهم وجنبهم شرارهم. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.